بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میں آج جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ موضوع مذکور آج کی دنیا کے اعتبار سے ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اپنے عروج پر ہے۔ اگرچہ مذہب اسلام میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن اور احادیث میں دور دور تک اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی نفس پرستی اور ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت تجویز کر کے اپنی موت آپ مرے، اپنے قیمتی خون سے گلی کوچوں کو سرخ کرے اور اپنی عزت و وقعت کا ڈنکا بجانے کے لیے دین کا مذاق اڑائے اور فدائے حسین ہونے کا بیجا ثبوت پیش کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکمل شناخت ہے، بقیہ دین اسلام کے پیروکار عظمت صحابہ سے نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، اور اس شکنجے میں بھولے بھالے مسلمان بآسانی پھنس جاتے ہیں اور اپنی دینی شبیہ کے پر خدشے اڑا لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایک اہم دن مانا جاتا رہا ہے۔ صرف 10ویں محرم ہی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ محرم کا پورا مہینہ ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق محرم کا جو مہینہ یہ اللہ ہی کا مہینہ ہے، اور اس ماہ محرم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے میں اتنا فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ 10ویں محرم ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس 10ویں محرم کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب یہ 10ویں محرم کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا۔ احادیث شریفہ کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم یہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل ہی ثابت ہو چکی ہے، لیکن عوام الناس کا اکثر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 10ویں محرم اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس مہینے کو شہادت کی وجہ سے کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، یہ مہینہ تو عبادت الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مرضیات خداوندی پر چلنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہمیں قیامت کے ہولناک مناظر کی یاد دلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں دستک دینا چاہتا ہوں ان کے مردہ ضمیر پر جو اپنے آپ کو فدائے حسین کہتے ہیں، حالانکہ نام نہاد مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اگر کسی تاریخ کو شہادت کی وجہ سے ہی غم کی تاریخ کہا جائے تو پھر یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن تم اپنے گریبان چاک کیوں نہیں کرتے؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کسی تاریخ کو غم کی تاریخ کہنا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اس دن تم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ کہا جانے لگا تو پھر شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی، اس میں اپنے خون کی ندیاں کیوں نہیں بہاتے؟ الغرض اسلام کا کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ ایسی ہے کہ جس میں جانثاران اسلام کی شہادت نہ ہوئی ہو؟
پتا چلا کہ نہ تو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور الفت ہے اور نہ ہی ان کی عظمت و وقار کا لحاظ، یہ تو اپنی من چاہی اور پراگندہ ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے محرم کی 10ویں تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ ہی غم کا مہینہ کہا جانے لگا، اور اس میں نام لیوا فدائے حسین نہ تو شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ ہی زندگی کے اس لمحے کو خوشی کا لمحہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایک بیوہ عورت کی طرح اپنے آپ کو غم میں رکھتے ہیں اور کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض نام نہاد مسلمان غم حسین میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم نوحہ خوانی کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بھلا اسلام میں رسوم و رواج اور بدعات اور خرافات کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسلام تو شانتی اور امن پسندی کا پیکر ہے، لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس طرح کے خرافات کا اہل سنت کی کتابوں میں تو کیا، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ میرے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر و ضبط سے کام لینے کی تلقین کی تھی اور نالہ و فریاد اور نوحہ خوانی اور آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ اگر شہادت ہی کی وجہ سے رگ انسانی میں غم کی لہر دوڑتی ہے اور ماتم نوحہ خوانی کی دعوت ملتی ہے، تو پھر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شہادت کی دعا ان الفاظ میں کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ یہ وہی شہادت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی عظیم شے ہے کہ جس کی تمنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، جس کی خواہش خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، جس کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کامیابی کے زینے طے کر رہے ہیں۔ بھلا وہ چیز، وہ تاریخ، وہ مہینہ، وہ شے غم کی تاریخ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دن غم کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ مہینہ غم کا مہینہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہنا چاہیے، ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، رب کے پاس سے روزی دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، شہادت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، نبوت اور صدیقیت کے بعد تیسرا مرتبہ شہادت کا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ غم مناتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت نہیں ہے، غم منانے کی اجازت 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نئے نئے طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کل جو ہے 10 محرم ہے، تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے مال میں، اس کی رزق میں برکت وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔